हमारा देश है पाकिस्तान, हमारा देश है पाकिस्तान। वेलकम बैक नाजरीन, हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है सैयद तलत हुसैन, सीनियर एनालिस्ट हैं, एंकर हैं। वेलकम टू द प्रोग्राम तलत। और आमिर मतीन है, सीनियर एनालिस्ट हैं और न्यूज़ के स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट हैं। वेलकम टू द प्रोग्राम आमिर। तलत, आज इस पे ज़रा बात कर लें कि देखिए फ़ौज की बात होती रही है गाहे बगाहे, और कभी किसी ने कहा जी आर्मी को लाने की कोशिश कर रहे हैं, बार बार इमरान खान साहब ने कहा कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। ताहिर कादरी साहब के हवाले से उन्होंने भी कहा नहीं सवाल पैदा होता। हुकूमत का कहा गया कि जी आर्टिकल 245 के तहत फ़ौज को लाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ये पिछले कुछ दिनों में ये सवाल उठ रहा है कि आखिर इमरान खान साहब क्यों इतने श्योर शॉट हैं कि ये तो इस्तीफ़ा आएगा। उनके पास क्या मतलब क्या ताकत उनके पास क्या है, उनके क्राउड्स क्या इतने हैं। और उसी हवाले से मेरा ख्याल था कि आज एक खुल के बात हो जाए कि इसमें क्या कोई फौज का कोई रोल है, क्या फौज की किसी सेक्शन का रोल है, क्या किसी एजेंसी का रोल है। व्हाट्स योर टेक? देखें, शुक्रिया। एक तो मेरे ख्याल में हम सब भी उतनी हैरान हैं जितने इमरान खान साहब के अपने सपोर्टर हैरान होंगे, क्योंकि पिछले कई दिनों से वो रोज़ाना दिन में 3-3 डेडलाइनें देते रहे हैं। अब डेडलाइंस की जो डेडलाइन है वो भी एक्सटेंड होती है। अब रोज़ाना की डेडलाइन नहीं होती, 3-3 दिन की डेडलाइन होती है। और जो वादे वईद इन्होंने किए थे उसकी तफसील और फहरिस्त जो वो भी बड़ी लंबी होती चली जा रही है। ज़ाहिर है वो किसी न किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं। अगर क्राउड्स का इंतज़ार कर रहे हैं तो शायद अगर आपने लश्कर कशी करनी है, हमला करना है, तो उसके लिए आपको 20,000 भी उतना ही काफ़ी है जितने 30,000 काफ़ी है। 30,000 ही उतने काफ़ी है जितने 40,000 काफ़ी है। तो मेरा नहीं ख्याल कि लश्कर कशी के लिए अगर वो इंतज़ार कर रहे हैं तो वो क्राउड इज़ एन इशू। और आज उन्होंने कह दिया कि उनके पास हज़ारों शायद लाखों लोग हैं, और मीडिया का एक हिस्सा उनको बहुत अच्छी तरीके से सपोर्ट भी कर रहा है। कभी टोटल शॉट नहीं दिखाता, क्लोज शॉट्स रखते हैं। ट्रिपल ए में से वो किस चीज़ का इंतजार करें? अमेरिका का तो अब इंतजार कर नहीं रहे, जो ऑल्सन साहब के खिलाफ उन्होंने स्टेटमेंट दे दिया। बरतानिया के खिलाफ स्टेटमेंट नहीं दिया, बल्कि आज तो उनको बरतानिया को बतौर मिसाल उन्होंने बताया जी कि वहाँ पे देखे क्या ज़बरदस्त निज़ाम है। खुदावन ताला के ऊपर उनका यकीन बड़ा है, लेकिन बराबर में जो जुलूस लगा हुआ है अल्लाह की करामात के ऊपर, उनका दावा ये है कि उनका ज़्यादा क्लेम बनता है, क्योंकि ज़ाहिर है उनके पास मेंबर मौजूद है। इमरान खान साहब हिस्ट्री कोट करते हैं इस्लामिक, लेकिन वो ऐसी ही होती है जैसी हम अपनी तारीखी किताबों में पढ़ते हैं। लेकिन जो हतमी तौर पर दावा है वो कादरी साहब करते हैं। तो बाकी एक ये रह जाता है, और वो है आर्मी का। अब वो मेरा नहीं ख्याल कि वो सियासी तौर पर किसी अलायंस का इंतजार कर रहे हैं। वो अलायंस बन चुकी है, वो नवाज शरीफ साहब के हक में अलायंस बन चुकी है। सब उनके कोर्ट का इंतजार नहीं कर रहे, कोर्ट में बार्स का इंतजार नहीं कर रहे, वो भी उस तरफ है। ट्रेडिंग कम्युनिटी हर एक यानी कि नवाज शरीफ एक ये रह जाता है ना, आर्मी का इंतजार कर रहे हैं। अब बुनियादी इशू ये है कि वो अंपायर जो है वो उंगली उठाएगा या नहीं, ये कोई एश्योरेंस उनको दे रहा है नहीं दे रहा। और उंगली उठाएगा तो बिली बाउडन की तरह क्रोकेड उंगली उठाएगा, मतलब सारों को ही फारिग कर देगा, या एक बंदे के हक में उंगली उठाएगा। आई थिंक बेसिकली ही इज वेटिंग फॉर द आर्मी टू कम इन एंड से नवाज शरीफ साहब बहुत मसला हो गया, और अब जरा प्लीज आप इनकी बात मान लें, आप अलहदा ही हो जाएं। मेरा तो ये ख्याल है। इसके अलावा तो कोई ऐसा करिश्मा तो हो नहीं सकता ना, इसके अलावा सियासत है। तो आमिर क्या ख्याल है कि ये इमरान खुद ही से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या कोई एक्सपेक्टेशन बंधी है किसी इवेंट से, कोई एश्योरेंस से? नसीम, बड़ी मज़गा खेसी सिचुएशन होगी ये। रोज़ जो ना ये सर्कस ही बनता जा रहा है कि सियासतदान काफ़ी मुबालगा मेज़ी करते ही हैं ये सारी, मगर ये जो अभी मुबालगा हो रहा है ना कि जिस तरह आप बच्चों को एक वो करवा रहे हैं और आपको जो 30,000 20,000 10,000 क्राउड आगे नज़र आ रहा होता है, आप उनसे जो बात कर रहे होते हैं आप भूल जाते हैं कि पीछे 18 करोड़ आवाम घर में बैठे देख रहे हैं, और वो सारे वो बच्चे नहीं हैं जो कि इस वक्त डांस की वजह से खुश हैं। मैं डांस के कोई बिल्कुल ख़िलाफ़ नहीं हूँ, मैं एक लिबरल आदमी हूँ, मैं समझता हूँ कि एंटरटेनमेंट स्टाफ्ड मुल्क में ये होना चाहिए। मगर जो घर में बैठे हुए हैं उनमें बड़े मुदब्बर लोग भी बैठे हुए हैं, सोचने समझने वाले भी बैठे हैं, उनको इस डिस्कोर्स की ज़्यादा बेहतर तरीके से चाहिए। जो तलत ने बात की वो जो DA के मतलब, वो एक बड़ी अजीब सा एक डिलेमा आ गया है कि एक तरफ से जो इनके दोनों पार्टीज़ के इर्द गिर्द जो लोग आ रहे हैं नज़र आ रहे हैं, PAT के इर्द गिर्द भी और PTI के भी, वो हम उनको जानते हैं कि वो हमेशा से इशारे लेके चलते हैं, और वो गेमर हैं। वो जो 90 की दहाई की जो पुरानी स्टाइल था कि मिल मिला के पीछे से इशारे लेके ये करने, सारे वो कैरेक्टर्स हैं लेफ्ट और राइट, और जिनके जो इनकलाब का नाम इस्तेमाल करना, और इनकलाब को इंसान सोचता है इनके इर्द गिर्द देख के लोग कि ये लोग हैं इनकलाब लेके आएंगे, तो एक तरफ तो वो ना आते। मगर एट द सेम टाइम ये एक भी बड़ी मज़ेदार बात यह है
کہ اس وقت جو یہ سارا بچا ہوا ہے, اس وقت جو جمہوریت جو بچی ہوئی ہے وہ بھی انہوں نے ہی بچائی ہوئی ہے. اور میں نے تو بڑے کلوز کوارٹر سے دیکھا ہے کہ میری تھیری یہ ہے کہ یہ جو سارا اے کی انوالومنٹ جو ہونی تھی, دی اے کی, وہ اس بیسس پہ ہونی تھی اگر وائلنس ہوتا. ٹھیک, وہاں سے یہاں آگے ٹھیک ہے, ان کو بھی کریڈٹ جاتا ہے, ان کو بھی کریڈٹ جاتا ہے, مگر یہاں آ کے آپ غور کریں دونوں پارٹیز نے ایک ٹائم پہ کوشش کی میجر قسم کی کانفرنٹیشن کرنے کی. عمران خان صاحب نے لکھ کے کہا کہ ہم ریڈ زون کی وائلیشن نہیں کریں گے, اور اس کے بعد انہوں نے کی. اور چودھری نثار کا بیان سن چکے ہیں کہ وہ آلموسٹ انہوں نے کہا جی میں تو اس کو کنفرنٹ کرنے جا رہا تھا, پرائم منسٹر نے روک دیا. تو وہ ایک میجر اٹیمپٹ کیا گیا. طاہر القادری صاحب نے, میں اس وقت پارلیمنٹ میں موجود تھا اور اتفاقاً میری گاڑی گیٹ کے اوپر تھی جب ان کا طرف سے ایک بڑی مشتعل کرنے والی تقریر آئی کہ جناب لاشوں سے کوئی اندر نہ آئے اور کوئی باہر نہ جائے, جو بھی گزرے گا وہ ہماری لاشوں کے اوپر سے گزرے گا. اور میرے سامنے ان کے سارے ہورڈز جو ہے ان کے لوگ آئے اور انہوں نے گرلز کو کیبنٹ کی وہ جو پارلیمنٹ کی ہیں وہ ہلانی شروع کی, اور وہ گیٹ توڑ دیتے تھوڑی دیر میں. وہ جس طریقے سے ان کو مشتعل کیا گیا تھا بالکل وہ تھا, کیونکہ الٹیمیٹلی آپ کہہ رہے ہیں وہ وائلنس, میں اس طرف ہی آ رہا ہوں, لاشیں, باڈی بیگز, وائلنس چاہیے, اور انہوں نے پوری کوشش کی. اور میرے سامنے وہاں پہ جو فوجی افسران تھے, کیونکہ پولیس تو ہٹ گئی بھی تھی, بالکل فوجی افسران تھے اور جو فوجی جوان تھے وہاں پہ, انہوں نے مائک پہ کہا, اور میرے سامنے یہ سارا سین میرے سامنے ہوا ہے. یہ کس دن کی بات کر رہے ہیں؟ 19 کو جب وہ وہاں سے موو کیے, میرا خیال جمعے کے روز تھا, یہ جمعے کے روز تھا. تو جمعے والے دن آخری دن جب پارلیمنٹ تھی, تو میرے سامنے وہاں سے وہ جو فوجی افسران تھے وہاں پہ, انہوں نے فون پہ بات کی. پہلے وہ روک بھی رہے تھے, پھر انہوں نے جب اوپر سے بات کی انہوں نے زیادہ سٹرنلی روکا, اور جو ہی انہوں نے روکا ہے اور وہ ہلکا سا پیچھے ہٹے ہیں, 10 منٹ کے اندر قادری صاحب کا بیان آ گیا پیچھے سے کہ نہیں جی میں نے تو ایسا کہا ہی نہیں ہے. اب یہ ایک مزہ بات ہے کہ پرانے زمانے میں تو اخبار نویس جب ہوتے تھے بیچارے تو پولیٹیشین یہ کہہ کے بچ جاتے تھے کہ جی میں نے تو یہ مجھے مس کوٹ کیا گیا. آج تو ٹیلی ویژن پہ ساروں نے تقریر سنی ہے اور 10 منٹ بعد وہ موڑ گئے. دا پوائنٹ از کہ یہ ایک طرف بچا بھی وہی رہے ہیں, تو ان کی طرف سے وہ فی الحال وائلنس وہ نہیں اسلام آباد میں نہیں کرنے دیں گے. تو اب یہ کر رہے ہیں جو طلعت کر رہے تھے, بڑی امپورٹنٹ بات کہ اسلام آباد میں تو ان کی 245 کے تحت ڈیوٹی ہے کہ انہوں نے اسٹریٹجک ایسٹس کو رکھوالا کرنا, وائلنس نہیں کرنے دیں گے. انہوں نے کوشش کی ہے. اب یہ سپریڈ جو کر رہے ہیں نا, فیصل آباد کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی, مجھے معاف ایکسکیوز می فار مائی فرینچ, کوئی نہ کوئی الو کا پٹا کسی نہ کسی سے لڑ پڑے گا اور اس کے بعد سے یہ سپریڈ کرے گا. اور جو نئے ایلیمنٹ آ رہا ہے کہ باقی گروہ بھی ہیں, فضل الرحمان صاحب وہ بھی پھر وائلنس کی طرف بات جا سکتی ہے. سو وائلنس ہی واحد طریقہ ہے جس سے یہ کچھ کیا جا سکتا ہے. ٹھیک, مجھے ذرا لاہور جانے دیں عامر. ناظرین, معروف ہے ہماری کورسپونڈنٹ, پی ٹی آئی کا دھرنا, ماوش سہیل ہیں, آپ جانتے ہیں اب پی ٹی آئی کا دھرنا ایک لاہور میں بھی ہے, تو ماوش سے پوچھتے ہیں کہ وہاں صورتحال کیا ہے. جی ماوش ذرا بتائیے گا کیا وہاں کیا ہو رہا ہے اس وقت؟ جی بالکل, اس وقت میں لاہور کے علاقے ڈیفینس میں موجود ہوں, جہاں پہ لال لیک چوک پہ پی ٹی آئی کے کارکنوں کی جانب سے میوزیکل دھرنا جو ہے وہ کافی دیر سے جاری ہے. یہاں پہ خواتین کی جو ہے بہت زیادہ تعداد موجود ہے جو کہ بہت ہی پرجوش دکھائی دے رہی ہے اور ڈانس کر رہی ہیں. یہاں پہ ہمارے ساتھ عفت رحیم بھی موجود ہے, ہم ان سے بات کرتی ہیں کہ وہ ان کا کیا اس چیز پہ سٹینڈ ہے کہ پی ٹی آئی کا دھرنا ان کا کب تک جاری رہے گا. جی عفت, جب تک ہمارے لیڈر اس اپنے موقف پہ قائم ہے ہم ان کے ساتھ ہیں, اور جب تک کرپٹ پارلیمنٹ ڈیزالو نہیں ہوگی یہ لوگ نہیں جائیں گے, ہمارا دھرنا قائم ہے. اچھا, تو آپ کا دھرنا یہ کب تک جاری رہے گا؟ کہ ہماری جو بات ہے پوری نہیں ہوتی ہمارا دھرنا قائم ہے, جب تک ہمارا لیڈر ہمیں آرڈر کرے گا ہمارا دھرنا قائم ہے. اچھا, آپ کے لیڈر آپ کو ڈیلی آواز دیتے ہیں, آپ کو پکارتے ہیں کہ آئے ان کے ساتھ اسلام آباد دھرنا دیں, آپ وہاں پہ ہم دیکھو ہر ایک کی کوئی فیملی پرابلمس بھی ہوتی. میری والدہ اس وقت سخت بیمار ہے, ورنہ میں ضرور جاتی, لیکن پھر بھی اگر یہاں پہ بھی ہم لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں تو ان کے لیے ہی ہو رہے ہیں. ناظرین, یہ آپ نے سنا کہ لاہور میں یہ بتا رہی تھی معروف کہ وہاں بھی زور و شور سے ایک دھرنا جاری ہے, اور وہ کہہ رہی تھی خواتین ہیں وہاں, بہت میوزک چل رہا ہے اور بہت خوب, جیسے عمران خان صاحب کہتے ہیں نا جشن منائیں, تو لاہور میں بھی جشن منایا جا رہا ہے. ہمیں ابھی جوائن کیا زاہد حسین نے. ویلکم ٹو دا پروگرام. زاہد, یہ بتائیں زاہد, ابھی آپ کے آنے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے اس وقت جو دھرنے ہیں اس حوالے سے فوج کا آپ کیا کوئی رول دیکھتے ہیں, نہیں دیکھتے,
کچھ لوگ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو شاید کوئی ایشورنس ملی ہے, کچھ ہوا ہے کہ وہ اتنے زور و شور سے بڑے کانفیڈنٹ ہیں کہ نواز شریف صاحب ہر صورت ریزائن کریں گے, گیون دا فیکٹ کہ سب لوگ تو نواز شریف کے ساتھ کھڑے ہیں, تمام سیاسی جماعتیں وغیرہ. دیکھیں, عمران خان کی جو اپنی شخصیت ہے اس کے لیے کسی ایشورنس کی ضرورت نہیں ہے. یہ بہت سارے کام خود اپنے طور پہ بھی انجام دے دیتے ہیں. جو ان کا ایک سو کالڈ لیول آف کانفیڈنس ہے, وہ سمجھتے ہیں کہ سیاست جو ہے وہ کرکٹ ہے. وہ ورلڈ کپ 92 جو ہے وہ ہمیشہ ان کو یاد آتا رہتا ہے. میرا خیال یہ ہے کہ اس میں بہت زیادہ عمل دخل ان کی اپنی شخصیت کا بھی ہے. اب جہاں تک آرمی کا جو ہے تعلق ہے, یقینی بات یہ ہے کہ جو اس قسم کا خلا پیدا ہوتا ہے تو اس میں آرمی بھی جو ہے وہ شامل ہو جاتی ہے. اور اس کی ایک پہلی جو ہم نے جو ایک لحاظ سے انڈیکیشن تھی وہ پچھلے دنوں تھی, جبکہ ایک لحاظ سے وارننگ کہہ لیں یا ایڈوائس کہہ لیں کہ سیاستدانوں کو جو ہے مل کے اس کا کوئی سیاسی حل تلاش کرنا پڑے گا. میرا خیال یہ کہ کلیئر ایک لحاظ سے ایک میرا خیال یہ بلکہ ایک وارننگ سی تھی کہ یہ مسائل جو ہیں اس کو سیاستدان اپنے طور پہ اس کو حل کریں. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی بہت بڑا کوئی آرمی کی طرف سے کوئی اشارہ ملا ہے کہ عمران خان کو کہ وہ جا کے اس قسم کے کام کر لیں. وہ الگ بات ہے کہ جو صورتحال آرمی اور نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ کو جو فرکشن ہے یا کانفلکٹ کہہ لیں آپ اس کو, تو اس میں یقینی طور پہ عمران خان نے سوچا یہ ضرور ہوگا, اور یہ فیکٹر بھی انہوں نے اپنے طور پہ سوچا ہوگا کہ اس میں ان کے لیے راستہ تھوڑا سا ہموار ہو جاتا تھا اس قسم کی اعلان کرنے میں یا اس قسم کے دھرنے ڈالنے میں. اب دیکھنا یہ ہے کہ اب مجھے لگتا ہے یہ ہے کہ پچھلے چند دنوں سے وہ گیپ زیادہ بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے فوج میں اور نہیں, جنرلی جو ہے گیپ سے مطلب یہ ہے کہ ایک سیاسی خلا جو ہے بڑھتا جا رہا ہے. سیاسی خلا جو بڑھتا جا رہا ہے اس میں ایک طرف تو یہ بات آتی ہے کہ عمران خان صاحب کی جو ہے وہ جو ان کا ابھی تک انتظار ہے امپائر کا, تو میرے خیال امپائر ان کے ذہن میں تو ایک ہی آتا ہوگا کہ کوئی آئے گا اور اس کے بعد جو ان کے لیے مسائل حل کرے گا, ورنہ کوئی اور نہیں ہو سکتا ہے. طلعت اگر امپائر آ نہیں رہا تو پھر something obviously somewhere, اور آپ نے شاید لکھا بھی ہے according to script, آپ نے تو آرٹیکل میں لکھا ہے according to script, تو طلعت کوئی اسکرپٹ ہے کہیں سے, کچھ انڈیکیشن ہے کچھ معلومات پر کچھ معلومات پر ہم بنیاد کر سکتے ہیں, اور کچھ تجربے پر بنیاد کر سکتے ہیں, کچھ مشاہدے پر بنیاد کر سکتے ہیں, کچھ تھیری پر بنیاد کر سکتے ہیں. دیکھیں, 4 قسم کی سیاست پاکستان کے اندر ہوتی رہی ہے طاقت میں آنے کے لیے. احتجاج کی سیاست ہے, بڑے پیمانے پر ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے احتجاج چلایا اور اس کے بعد ایک پاپولر لیڈر کے طور پر ایمرج کیے. کرمبلنگ رجیم تھی اور اس کے بیرونی اور اندرونی بہت سارے معاملات تھے, اور وہ پھر طاقت کے اندر آ گئے. مجیب الرحمان صاحب کی سیاست بھی احتجاجی اور عوامی سیاست تھی, اور وہ اوپر آ گئے. پھر آپ اتحادی سیاست بنا سکتے ہیں, آپ الیکٹرل پروسیس کے ذریعے آئیں اور پاور پالیٹکس کے اندر جائیں اور جوڑ توڑ کے ذریعے الائنسز بنا کے آپ طاقت کے اندر آ جائیں. ایک انتہائی عوامی سیاست ہو سکتی ہے, سب کانٹیننٹ میں نام سارا لیتے رہے ہیں, لیکن میرے خیال میں اس کی مثال ویسے نہیں بنی. عوام کا نام لے کر اگر آپ اوپر آئیں اور بہت زیادہ کام کر کے اوپر آئیں, ارد گرد ہمیں مثالیں ملتی ہیں. اگر آپ مودی صاحب کی ویسے جو خون آشام قسم کی ہسٹری اس کو بھول جائیں, تو انہوں نے پرفارم کیا, عوام کی خدمت کی, یا عام آدمی پارٹی کا کسی وقت تھوڑا سا ایک بلبلا جو بنا تھا عوامی سیاست. عمران خان صاحب اس وقت عوامی سیاست نہیں کر رہے, عوام کے جو مسائل کی وہ بات کرتے ہیں, لیکن گراس روٹس کے اوپر وہ کام ہمیں نظر نہیں آتا. پھر ایک کھڑکی کی سیاست رہ جاتی ہے, یعنی آپ کو کود کے اندر آنا ہوتا ہے. نہ وہ احتجاجی سیاست کر رہے ہیں, نہ اتحادی سیاست کر رہے ہیں, نہ عوامی سیاست کر رہے ہیں. کنٹینر کے اندر بیٹھ کے عوامی سیاست نہیں ہوتی ہے. احتجاج وہ جس قسم کا ان کا ہونا تھا وہ نہیں ہوا جس طرح ابھی یہاں پہ بات ہوئی. اور اتحادی انہوں نے تمام لوگوں کے اوپر لعن طعن کیا, یعنی انہوں نے کوئی پاکستان کے اندر کسی کو نہیں چھوڑا, بڑی سیاست. اور اگر آج ان کو کسی جگہ پر کولیشن گورنمنٹ بنانی پڑی تو ان کی زبان کی وجہ سے nobody will sit with him. کھڑکی کی سیاست رہ جاتی ہے. میں زاہد صاحب سے بصد احترام اتفاق نہیں کروں گا. عمران خان صاحب بظاہراً ضدی ہیں, لیکن ان کو سافٹ انٹری کی عادت ہے. انہوں نے 2 مرتبہ سافٹ انٹری ڈالنے کی کوشش کی ہے مشرف صاحب کے ذریعے, وہ انہوں نے سافٹ انٹری ڈالنے کی کوشش کی. ان کے پاس وقت کم ہے, وہ شارٹ کٹ کے ذریعے جلدی جلدی پرائم منسٹر بننا چاہتے ہیں. سو آئی ایم ناٹ ٹو شیور کہ صرف یہ ضدی پن ہے. آئی ایس پی آر کی اسٹیٹمنٹ میں ابھی ذرا بعد میں بات کریں. اچھا بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد اس گفتگو کو جاری رکھتے ہیں. اسٹے ود اس. گیپ کو وہ پاکستان پاکستان ہمارا دیش, پاکستان پاکستان ہمارا دیش, پاکستان ہمارا دیش, پاکستان ہمارا دیش, پاکستان.
वेलकम बैक नाजरीन। जी तलत, आप कुछ एक्सप्लेन कर रहे थे ब्रेक से पहले। देखिए, मैं ये कह रहा था कि इमरान खान साहब का जो मैनूवर है उसका एक पब्लिक फेस है, ठीक। और पब्लिक फेस प्रोटेस्ट के जरिए उन्होंने साबित करना था। वो साबित उन नंबर्स के साथ नहीं कर पाए। उसकी वजह से आपको एक जो ब्लिट्स स्क्रीच होना था, शौक नौ होना था, जल्दी से आपने काम करना था, वो एक खंदक की जंग में तब्दील हो गया। और खंदक की जंग के अंदर हुकूमत ने फिर अपना मैनूवर कर लिया। अब वो कोशिश कर रहे हैं कि एक पब्लिक फेस कायम रखे, लेकिन जो पीछे से खबरें आ रही हैं वो बड़ी वाज़ेह हैं कि एक पावर टसल चल रही है। 3-4 दिन पहले हमने ये भी खबर सुनी थी कि शायद DGISI को तब्दील किया जा रहा है, जिसकी फिर आपने कल एक तरदीद सुनी जो आज के अखबार के अंदर छपी। NDTV ने उसको चलाना शुरू कर दिया, 3 दिन बाद उनको खबर मिली। आपको ISPR की जो प्रेस रिलीज है, देखिए उसके 2 बड़े अहम पहलू हैं। मैंने उस वक्त भी पॉइंट आउट किया था। एक तो ये कि उन्होंने फ्री कैन का जिक्र किया, ठीक, यानी पाकिस्तान का जो चीफ एग्जीक्यूटिव है और इमरान और तारिक कादरी साहब में कोई फर्क नहीं है, एक लेवल पे ले आए। और थर्ड अंपायर, जब वो 2 फ्री कैन बन गए तो ज़ाहिर है ये अंपायर बन गए, तो इसी का इशारा कर रहे हैं ना। दूसरे उस प्रेस रिलीज का एक सबसे अहम पहलू है, वो फ्यूचर रेफरेंस भी है। खुदा ना खास्ता हालात अगर उस तरफ जाते हैं जिस तरफ हम सब इशारा कर रहे हैं। इमरान खान साहब ने अपने जलसों का अनाउंस किया है, 7 सालों को अटैक भी कर रहे हैं। अब अजगज़ई साहब भी जलसे करेंगे, JUIF भी जलसे करेगी, सेक्टेरियन जलसे भी होंगे, PMLN ऑलरेडी जलसे कर रही है, MQM जलसे करेगी। तो एक सेक्टेरियन फ्लेयर अप होगा, पॉलिटिकल फ्लेयर अप होगा। उसके अंदर अगर कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है तो फिर कहीं ना कहीं से तो बयान आया था कि हम आपको कह रहे थे फलां तारीख को, हमने एक प्रेस रिलीज जारी की थी कि आपने देखे, लेकिन अफाम तफहीम और तदब्बर के साथ आपने मामला तय नहीं किया। लिहाजा अब लिहाजा के आगे 2-3 सूरतें बन सकती हैं। लिहाजा वज़ीर आज़म साहब को जाना है, लिहाजा दोनों को जाना है, लिहाजा टेक्नोक्रेट्स की गवर्नमेंट बननी है, लिहाजा अगर टेक्नोक्रेट्स की गवर्नमेंट बनती है, 3 साल में पाकिस्तान को ठीक करती है, तो लिहाजा फिर आगे गवर्नमेंट बनाने की जरूरत भी नहीं है। तो लिहाजा इट्स एन ओपन एंडेड गेट फ्रॉम देयर ऑन। लेकिन आमिर, ये इतना आसान तो नहीं होगा आर्मी के लिए ये बात ये है कि हम सारे कोशिश कर रहे हैं, बड़ी मनतकी, हम सारे स्टूडेंट्स ऑफ पॉलिटिक्स हैं, तो वो हम लॉजिकली बात देख रहे हैं। इमरान खान पे आके ना लॉजिक ख़त्म हो जाती है। वो लॉजिक है तो वो फिर क्रिकेट की लॉजिक है, जो कि हमारे यहाँ मुआशरे में चलती नहीं है। वो फर्ज एग्जाम्पल आज की तकरीर की उसके 1-2 दिन में जो वो बातें कर रहे हैं कि एक तरफ आपने कमीशन बना दिया सुप्रीम कोर्ट का कि वो करेगा, और साथ में उन्होंने फैसला पहले ही बता दिया कि प्यारे बच्चों मैं तुमको बताता हूँ कि रिगिंग कहाँ हुई है। वो फैसला भी उन्होंने खुद ही सुना दिया, तो फिर वो क्यों कमीशन मान रहे हैं? दूसरा, उनकी जो ये डिमांड है कि जी 1 महीने के लिए प्राइम मिनिस्टर जो है तब्दील कर दें, तो अब ये इतनी गैर मंतकी बात है कि प्राइम मिनिस्टर फॉर एग्जाम्पल अव्वल तो करने नहीं लगे। अगर वो मान भी जाएं तो उनका जो भी प्राइम मिनिस्टर आएगा तो वो वही उनका उन्हीं की मर्जी के मुताबिक चलेगा कि नहीं चलेगा। दूसरा ये कि अगर आपके खदशात हैं कि प्राइम मिनिस्टर के होते हुए वो कुछ एजेंसीज हैं जो कि सही काम नहीं करें, तो आप वो खदशात बताएं ताकि उनको एड्रेस करें। आमिर, ये बातें तो हो चुकी है, मैं थोड़ा सा चाह रही हूँ आप फोकस करें। देखिए ना, इस वक्त मिलिट्री फैक्टर पे मैं इसलिए कि इनकी जो उम्मीद है कि ये समझते हैं, जो इमरान खान के इर्द गिर्द लोग हैं, वो ये कह रहे हैं कि जनाब हमें वायलेंस डिलीवर करना है, वायलेंस के तरीके वो कर चुके हैं, वो नहीं हो पा रहे। तो ये जो स्प्रेड कर रहे हैं पूरे पाकिस्तान में, तो उम्मीद ये है कि कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ हो जाएगा तो ये होगा। मगर आई टेल यू, नहीं होगा, वो नहीं आएंगे। उसके बावजूद भी वो इस ट्रैप में नहीं आएंगे। वो इसलिए कि एक होता है ऑर्गेनाइज्ड वायलेंस, एक होता है एक्सीडेंटल। इस वक्त एक नैरेटिव बन गया कि यार वायलेंस नहीं होना चाहिए, अगर कहीं हो भी जाएगा तो वो एक्सीडेंटल होगा कि 2 ग्रुप आपस में सामने आ गए। 77 में फौज को या उन इदारों को हुक्म दिया गया था कि आपने गोली चलानी है, वो इदारे चला रहे थे, अभी इदारों की तरफ से नहीं है। गवर्नमेंट कह रही है बड़ी केयरफुल है, प्राइम मिनिस्टर बड़े केयरफुल है कि जनाब वायलेंस किसी सूरत में हमने नहीं है, हुआ भी तो उन पे नहीं पड़ेगा। सो वो उस पर फर्क है, उसकी वजह से वो जो रीजन बनेगा कि उनको सेकंड करने का, वो इतनी आसानी से नहीं बनेगा। अच्छा जाहिद, ये देखिए, इन्होंने आमिर ने जो बात की, हालांकि कह रहे मंतक काम नहीं करता, लेकिन इन्होंने बड़ी मंतक की बात की है कि जी वायलेंस होगा नहीं क्योंकि आमने सामने इस तरह नहीं होगा। बट मुझे तो लग रहा है उसमें अगर ये वायलेंस में नजर आया कि प्राइम मिनिस्टर या गवर्नमेंट इन्वॉल्व नहीं है, तो उसकी नौयत और होगी। वो एक्सीडेंटल वायलेंस में और एक एक्चुअली डिलिबरेट वायलेंस में फर्क है। जो तलत ने जो भी
ہی لیڈ آؤٹ سیناریو کہ یہ تمام پارٹیز اپنے اپنے جلد سے جلوس کرنے شروع ہو جائیں گی. اگر یہی نظر آ رہا ہے کہ بھئی دھرنے کر کے نمبرز نکال کے تو آپ اپنی بات منوانے کی کوشش کر رہے ہیں, تو پھر ظاہر ہے تمام پارٹیز, ابھی فیصل آباد میں تو شروع کر دیا انہوں نے, اور پارٹیز بھی آل اوور پاکستان ول اسٹارٹ ڈوئنگ دس, تو اس میں کیوس کی سچویشن تو بنے گی. دیکھیں ایک بات تو صاف ظاہر ہوتی ہے کہ جب پاگل پن بھی کسی کا ہوتا ہے اس میں بھی کوئی لاجک ہوتی ہے. اچھا, اس میں لاجک یہ ہوتی ہے کہ عمران خان صاحب جو کر رہے ہیں تو ان کو ایک امید ہے. امید کیا ہے؟ امید تو سب صاف ظاہر ہوتا ہے کہ جو ہے کہ پبلک یا جو سو کالڈ جو میس جو پروٹیسٹ ہے اس کے ذریعے تو حکومت تبدیل نہیں کی جا سکتی. وہ کسی کے آسرے پہ بیٹھے ہوئے, اور وہ آسرا جو ہے وہ سب کو پتا ہے کہ کس کے آسرے میں, یعنی ہی از انوائٹنگ کیا کہتے ہیں آرمی انٹرونشن. ٹو بی ویری فرینک, یہ جو ہے اس کا پوری کوشش یہ ہے کہ آرمی آ کے جو ہے ان چیز کو حل کرے. میڈیشن, یہ سوچ رہے ہیں کہ میڈیشن ہوگی ہمارے ہاتھ میں. ایک اور بات بھی کہ وہ بھول جاتے ہیں کہ میڈیشن جو ہے جب آپ ایک آربیٹر کے طور پہ جب داخل ہوتی ہیں تو پھر یہ بھی جو ہے شاید اسی لیے ہم نے آپ کو پرائم منسٹر بھی کہتے ہیں. جو خطرناک صورتحال ہوتی ہے کہ جو ہونے جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان جو ہیں وہ سمجھ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ کو وہ کمپلیٹلی ڈسٹرائے کر سکتے ہیں اپنے طور پہ, اور جو طریقہ اختیار کیا یہ بات بالکل صحیح ہے. جو سب سے خطرناک صورتحال بن کے آ رہی ہے وہ سول وار کی طرف ہے. سول وار یہ ہے کہ اگر فرض کیجئے کہ آپ جو ہے ایک پرووک کر رہے ہیں وائلنس, اور ایک ایسی پارٹی جو کہ خود ڈیوائیڈڈ ہے اس وقت, جیسے آپ لوگ بات کر رہے ہیں کہ پارٹی یونائٹڈ نہیں ہے, اس بیسیکلی ون مین پارٹی, پی ٹی آئی کا کہہ رہے ہیں, پی ٹی آئی کی بات کر رہا ہوں. ون مین پارٹی جو ہے وہ جو ہے اٹ از ٹرائنگ, the person is trying to impose his will on the entire party as well as on the nation. تو سب سے بڑی بات یہ تھی کہ آگے چل کے جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان بہت ہی خطرناک گیم کھیل رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ کوئی ایک سیاسی ایک اگر فرض کیجئے کہ ایک متوازن قسم کا ایک سیاستدان ہوتا تو سب سے پہلے اس کو الائنمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے. دنیا الائنسز ڈھونڈتا ہے کہ اگر فرض کیجئے کہ آپ کو کوئی چیز حاصل بھی کرنی, فرض کیجئے الیکٹرل ریفارم چاہیے آپ کو آئندہ چل کے اس بات کی گارنٹی ایشورنس چاہیے کہ آپ کو جو ہے وہ الیکشن میں دھاندلی نہ ہو, آپ کو یہ بھی چاہیے کہ آپ کو گڈ گورننس ہو, تو یو میک الائنسز. اچھا, انہوں نے جو سب کو گالیاں دینی شروع کی, اور اس وقت جو صورتحال بن کے آئی ہے بہت صاف ہے الائنمنٹ کی کہ پارلیمنٹ ورسز عمران. اچھا, میں صرف ایک جملہ ایڈ کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں وہ بات میں بالکل آپ سے اتفاق کرتا ہوں. میں خود عمران خان صاحب کو ایک طریقہ کار اس کے اوپر تنقید کرتا ہوں بہت زیادہ, جو اڈاپٹ کیا ہوا ہے. پاکستان جیسے ڈائیورس ملک کے اندر یہ طریقہ کار چلتا نہیں ہے. اپنی پسند کی ٹیم آپ نہیں بنا سکتے, یہ بہت بڑا ملک ہے. لیکن جو الائنس کی پالیٹکس ہے اس نے پاکستان کے اندر ڈیپ ریفارم ڈیلیور بھی نہیں کیا. دیکھیں یہ بڑا ایک گہرا تاثر, اور ہم سب بات کرتے رہے ہیں کہ یہ آپس میں مل بیٹھتے ہیں اور پچ کو سروائیول کی بات کرتے ہیں. لہٰذا وہ بہت ساری باتیں جو نواز شریف صاحب کی حکومت اس پارلیمان کے ذریعے کروا سکتی تھی ابھی تک تو نہیں ہوئی. لہٰذا آپ کو عمران خان جیسا ایک سلیج ہیمر جب پڑا تو پھر آپ کے عقل آئی کہ آپ نے کام کرنا. میں جسٹیفائی نہیں کر پڑا, اگر آپ نے حاصل کر لیے, ایک بات یہ کہ لیکن اچیو کیا کرنا ہے اسے, آپ نے اس کو لے کے کہاں جائیں گے آپ؟ جی, I'll just take the devil's side کہ اس وقت ہم اتفاقاً سارے ہی ایک ہی نقطہ نظر کیا, اور بہت زیادہ پی ٹی, ناٹ کہ میں ان کے ٹرول سے ڈرتا ہوں, اور میں یہ کہتا ہوں کہ نہیں, مگر یہ حقیقت ہے کہ بائی ڈیفالٹ کچھ اچھی چیزیں ہو گئی ہیں. کہ ایک یہ ہے کہ یہ اس گورنمنٹ جو بڑی کمپلیسنٹ ہو گئی بھی تھی, لیپسز تھے, تو وہ ان کو بھی تھوڑا سا ان کا غرور ٹوٹا. جو سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ گینز ہیں, مگر ابھی ٹائم آ گیا ہے کہ ان گینز کو یہ سمیٹ کے اس کو اگر یہ کلمینیٹ کر لیں انٹو اے بیٹر سلوشن جس کے اندر وہ, مگر یہ جو بول ان چائنا شاپ والا جو امپریشن کریٹ کر رہے ہیں یہ نہیں چلے گا. ان کے لیے بھی اچھا نہیں ہے کہ اداروں سے لڑنے کا. ہمارا ایک بڑا ہی ملٹی ایتھنک ملٹی ورائٹی اتنی ہے, ہر صوبے ہیں, ہر ایک کا وہ ہے, سب کو ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے. تو اس میں آپ یہ نہیں کر سکتے ہیں کہ آپ اگینسٹ سارے گروپس کے جا کے ون سائیڈڈ ساری چیزیں مان دی جائیں. جہاں تک عمران خان کی مرضی کا وہ نہیں ہونے والا. عمران کی اچیومنٹس کو تو کوئی ڈینائی نہیں کر رہا. دیکھیں نا, سب اس دن جب گئے تھے پرائم منسٹر کے پاس, سب نے سب سے پہلے کیا کیا تھا, ایک لمبی لسٹ تھی جو ایکوزیشنز کی تھی اگینسٹ دا پرائم منسٹر کہ جی اس حد تک کہ جی آپ کا خاندان ہر جگہ بیٹھا ہے, آپ کا
तलत आपने पूरी लंबी कहानी सुनाई थी और वो हकायक हैं जो हर तरफ बयान हो रहे हैं, बिल्कुल, उससे और हमने 15 महीने में बयान किए, उस पर कान नहीं धर रहे थे। बिल्कुल। मेरे इसमें ख्याल ये कि जो हमें बात करें, जस्ट टू कंप्लीट ऑन इमरान खान पॉइंट, तो ये तो सब कह रहे हैं कि इमरान ने कमाल कर दिया, एक साल में ऐसी ऑपोजिशन बन के निकले कि नवाज शरीफ को पुट हिम अंडर प्रेशर। अभी ये सिर्फ कैमरास की वजह से हुआ है। मैं पार्लियामेंट कवर बहुत ज्यादा रेगुलरली जाता हूं, पूरे साल में इनकी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं लेजिस्लेशन में, पीटीआई की नहीं है, पीटीआई की कोई कंट्रीब्यूशन नहीं। दे आर वन ऑफ द वर्स्ट अपोजिशन दैट आई हैव सीन इन द पार्लियामेंट इन मे बी 20 असद उमर इयर्स। कह रहे हैं बिल हमने दिए, शीन मजारी कह रहे हैं हमने बिल डाली। मैं बता लेकिन मदीन आप इतने देखें, अच्छा इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पे तो बात कोई नहीं कर रहा था। नंबर्स मुझे डेवल का सुपर एडवोकेट या सुपर एडवोकेट, आई एम श्योर कि उनके नंबर्स पूछेंगे तो वो आपको इलेक्टोरल रिफॉर्म्स तो करवाए ना इमरान खान ने। क्वालिटेटिव बात कर रहा हूं कि वहां पे ये जो इलेक्शन है, ये सिर्फ इट्स नॉट जस्ट अबाउट इलेक्शन कमीशन, ये पूरा मुआशरे का स्ट्रक्चर आपने तब्दील करना है। इसके लिए जुडिशियल रिफॉर्म्स करने हैं, इसके लिए एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स करने हैं। ये सारे के लिए सारे साल में, और ये बड़ी संजीदा बहसें हैं। ये बच्चों को मिसगाइड करके इनका आगे पूरा साल, मेरा इनसे जो गिला है, एक मिनट जाहिद, वो ये कि इन्होंने पूरा साल ये वज़ीरिस्तान के ऑपरेशन में एक पूरा मिसगाइड करके पूरी अपनी फॉलोअर्स को उस तरफ रखा। अब ये अगेन इनको इतना सिंपलिस्टिक बना के जो बच्चों को बता रहे हैं कि रिग्ड हुए हैं हमारे खिलाफ, नहीं भाई, इसकी इन्वेस्टिगेशन करवाने हम सब ये कह रहे हैं। अगर नतीजा निकलेगा तो हम भी आपके साथ होंगे। देखिए, स्लेज हैमर का मसला ये, स्लेज हैमर का मसला ये है कि स्लेज हैमर फिर उस ताकत से नहीं लगता जिस ताकत से आप चाहते हैं कि वो लगे। देखें, अगर आपने रिफॉर्म को फास्ट ट्रैक करना है तो हिंदुस्तान जैसी जमहूरियत के अंदर भी आपको अन्ना हजारे की मूवमेंट के जरिए आपको घेराव करना पड़ा और आपको करप्शन का लेजिस्लेशन करवाना पड़ा। तो आपको एक ये एक्स्ट्रा पार्लियामेंट्री तरीकाकार है, लेकिन इमरान इट्स वैलिड अगर आप उसको कन्वर्ट करें। अगर आपका मकसद ये था कि टू शेक द गवर्नमेंट, उससे कोई किसी को एतराज नहीं। जो आपने अन्ना हजारे की बात की, अन्ना हजारे जो है एक मूवमेंट थी, उसके मूवमेंट का पूरा रुख जो था वो करप्शन के खिलाफ था, उस सिस्टम के खिलाफ था, एंड इट डिड हैव सम इफेक्ट, क्योंकि वो पार्लियामेंट के अंदर जो उसका असर पड़ा। अगर इमरान खान का यही मकसद होता तो उसको हम लोग सब अप्रिशिएट कर रहे होते कि इसने गवर्नमेंट को हिलाया, उन तमाम इश्यूज को जो कि इस मुल्क के अंदर जो एक बर्निंग इश्यूज हैं, जो कि डेमोक्रेसी को सस्टेन करने के लिए ज़रूरी हैं, उसको उसने हाईलाइट किया। लेकिन मसला ये आता है कि अगर उसी हद तक रखता तो फिर जो है वो सूरत हाल मुख्तलिफ होती। जब इमरान खान को किसी ने, अच्छा टाइम खत्म होने वाला, इससे रिलेटेड अन्ना हजारे से अगर बात करनी है ना, तो फिर केजरीवाल उसी का शागिर्द था जो उसकी झंडा लेके आगे चला। उसका हाल क्या हुआ और वो क्यों हुआ कि दिल्ली की गवर्नमेंट ने अपने प्रोमिसेस पूरे किए बगैर, जिस तरह ये केपी में पूरे किए बगैर, डिलीवर किए बगैर ये नेशनल उसमें आ गए, तो उसका भी जो हाल वहां के नेशनल इलेक्शंस में केजरीवाल का हुआ, आम आदमी पार्टी का, तो ये पैरेलल बनता है कि एग्जैक्टली कि आप, इट इज वन थिंग टू रेज रेबल राउजर बनना एक और बात है, उसको करना बड़ा सीरियस काम है। देखें, इन रियल पॉलिटिक्स तो इमरान खान फंस गए केपीके में। केपीके में नोबडी वांट्स टू रिजाइन, नॉट ओनली दैट, लेकिन पीटीआई के जो कितने 12-13 एमएनए हैं पीटीआई के, वहां से केपीके के, वो रिजाइन नहीं करे। देखिए, मौका शनासी जो है ना सियासत के अंदर बहुत जरूरी है, और आप हाई पॉइंट के ऊपर क्लोजर करते हैं। इमरान को हाई पॉइंट के ऊपर क्लोजर करना चाहिए था, डिक्लेयर विक्ट्री। अभी भी कर सकते हैं, कल कर सकते हैं, कल रात को कर सकते हैं। लेकिन एक और बात भी आती है कि अगर उनका मकसद सिर्फ ये होता कि इस सिस्टम को बेहतर करते, तो उनके अब जो डिमांड्स आ रहे हैं या लोगों को जो कह रहे हैं कि वो पहले के सिविल ओबीडियंस करो, उसके बाद अब उन्होंने कहा कि हम वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ के कर्जे वापस नहीं करेंगे, तीसरा जो है उन्होंने जो अब क्या है कि हुंडी के जरिए पैसे लेके आए, तो उनका जो है वो ऐसा लगता है कि जो है बुल इन चाइना शॉप वाली बात है, वो जो बिल्कुल वही बात है। मैंने आपसे एक सवाल करना, प्रोग्राम तो आपका है कि ये मोहम्मद अफजल का आप इंटरव्यू क्यों नहीं कर रहे? इस वक्त वो एयरवाई पर भी बैठे हुए हैं। नहीं, मेरे पास 3 मोहम्मद अफजल से शायद बेहतर लोग। ये याद रखिएगा, ये एक बहुत बड़ा एक मैनूवर हो रहा है। वो मोहम्मद अफजल जो है बहुत बड़ा मैनूवर हो रहा है कि पिछले इलेक्शन तमाम की तमाम इलेक्टोरल एक्सरसाइज को डीलेजिटिमाइज करने का। अच्छा, जब ये बात आगे जाएगी तो बड़ी दिलचस्प बात सामने आएगी कि उस इलेक्शन को इंडोर्स करने में
پاکستان کی آرمڈ فورسز کا بہت بڑا ہاتھ ہے. پاکستان کی آرمڈ فورسز کے اس وقت کے چیف آف آرمی اسٹاف اور ان کے تمام کمانڈرز نے کہا تھا کہ اس سے اچھا الیکشن ہم نے کروایا نہیں. تو افضل صاحب جو کام کر رہے ہیں ان کو پتا ہونا چاہیے کہ اگر ڈی لیجٹمائز کرتے ہیں تو تمام کور کمانڈرز اور چیف آف آرمی اسٹاف فارمر جو ان کے تھے ان کی تمام کنٹریبیوشن کو بھی ڈی لیجٹمائز کر رہے ہیں. تو بات صرف میرا خیال ہے کہ یہ تو ساروں کو ریئلائز کرنا, ناٹ اونلی لیکن عمران خان صاحب کو بھی ریئلائز کرنا. فیصلہ کر لیا ہے کہ کمیشن کے پاس ایک آپ مان بھی گئے ہیں اس شرط پہ کہ ہونا ہے, تو پھر یہ فیصلہ دینا چھوڑ دینا کہ اس الیکشن کی بحث چھوڑیں. میڈیا ٹرائل ہے نا, ایک میڈیا اگر سنجیدگی سے یہ بات کرنا چاہتے ہیں عمران خان تو بالکل میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ ان کو وکٹری ڈکلیئر کر کے آگے بڑھنا چاہیے تھا. مسئلہ یہ تھا کہ اس وقت جو عمران خان کا جو مجھے آبجیکٹو نظر آتا ہے وہ یہ نہیں کہ ریفارم کریں, ان کا یہ ہے کہ یہ پوری چیزوں کو تباہ کریں, جو کہ میرے خیال الٹیمیٹلی ان کی اپنی تباہی کا باعث ہے. یہ بھی تو ان کے ارد گرد لوگ ایسے ہیں, ایسے ایڈوائزرز بیٹھے ہوئے ہیں جن کو ہم بڑا پرانا جانتے ہیں, ان کے ایجنڈاز ہیں. اور میں مطلب جو کہہ رہا ہوں کہ منطق کی بات, تو مجھے پھر یہ تکلیف ہو جاتی ہے کہ 2002 کے الیکشن کے اندر جو ریگنگ سب سے زیادہ ہوئی تھی اس کی تو کبھی بات نہیں کی تھی. اس کے جو ریفرینڈم ہوا تھا اس کو انہوں نے انڈورس کیا تھا. تو یو نو آپ بیک گراؤنڈ دیکھتے ہیں. قریشی صاحب نے آج کہہ تو دیا ہے کہ ہم نے ساری رات بیٹھ کے عمران خان صاحب کو کنونس کیا اور اب وہ اپنی پوزیشن سے کافی ادھر آگے, نہ وہ کہہ رہے ہیں اسمبلی ڈیزالو کرو, نہ وہ کہہ رہے ہیں کابینہ کو گھر بھیجو, بس وہ کہہ رہے ہیں آج جو پارلیمان کے بارے میں الفاظ استعمال کیے ہیں یوں کر کے, جو نے کہا کہ یہاں پہ لوگ بیٹھے ہوئے یہ سارے کے سارے جو ہے یہ ایک بوگس قسم کے لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں. دیکھیں اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے, شاہ محمود قریشی صاحب جو مرضی کہتے رہیں, کنٹینر کے اندر بیٹھ کے جو مرضی باتیں ہوتی رہیں, اصل جو پوزیشن ہے عمران خان صاحب کی وہ یہ ہے جو روزانہ ری انفورس کرتے ہیں, جس کے اوپر انہوں نے ڈیڈ لائن اب دینی شروع کر دی ہے. 3 دن کے اندر انہوں نے ہنگامے کو مزید گہرا کرنا ہے. اور معاملہ دیکھیں یہ ایک اومنی بس جس طرح ہوتا ہے نا, ایک پیس آف لیجسلیشن جس کے اوپر آپ نے 20 ایجنڈاز اور لگا دیے, انہوں نے 20 ایجنڈاز ڈال دیے اور کبھی کبھی ان ایجنڈاز کی وجہ سے وہ ریزولوشن پاس بھی نہیں ہوتا. اچھا ایک اور بات بھی ہے کہ جب آپ کو ایجنڈا اسپیسیفک رکھنا چاہیے تھا, ریفارم اورینٹڈ رکھنا چاہیے تھا, آپ نے اچیو کر لیا, یہاں پہ کلوزر ڈکلیئر کریں اور اس کے بعد موو آن ٹو دی نیکسٹ. کنٹمپٹ فار پارلیمنٹ بات یہ آتی ہے کہ جب آپ وہ اور پیٹ مقابلہ کریں کنٹمپٹ فار پارلیمنٹ. ایوری انسٹیٹیوشن, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ٹمارو از انادر ڈے, آج اس کو کلوزر کر لیں. اگر واقعی کچھ نہیں ہوتا تو کل 6 مہینے بعد دوبارہ یہ کر سکتے ہیں, 6 مہینے بعد دوبارہ کر سکتے ہیں. بالکل یہ پوائنٹ پروو ہو جائے گا کہ جناب یہ ہم نے جینوئن کوشش کی تھی. کیونکہ یہ اس سے جو کہتے ہیں کہ سال سے میں یہ کر رہا تھا, سال سے جو ان کا طریقہ کار تھا کوئی انسٹیٹیوشنل نہیں تھا, اس کے اندر اتنی سنجیدگی نہیں تھی. ابھی یہ بڑا سیریس کام ہے اور بڑے سیریس سال سے سنجیدگی سے ڈیمانڈ تو کر رہے تھے, ڈیمانڈ کر رہے تھے, مگر ڈیمانڈ تو کر رہے تھے. ڈیٹیلز میں نہیں جانا چاہ رہا, آپ کا لمبا پروگرام نہیں ہے, مگر وہ واقعی کافی جگہوں پہ ٹریبیونلز میں ان کی طرف سے ڈیلے ہو رہی تھی. پھر وہ آپ پورا یہ اس طرح کے مسئلہ کے سب سے بڑے دیکھیں, اگر مجھے بطور صحافی زاہد, اگر بطور صحافی مجھے سب سے زیادہ عمران خان صاحب کی الیکشن کی دھاندلی کے اوپر اور اس نظام کے بوگس پن کے اوپر اگر سنجیدہ سٹیٹمنٹ چاہیے ہوتی تو میں آغاز کرتا کہ کے پی کے اندر سے ان کے ایم پیز ریزائن کرتے, اس کے بعد ان کے ایم این ایز باقاعدہ ریزائن کرتے اور پھر کہتے کہ ہم سیکنڈ لارجسٹ پارٹی ہیں, ہمارا خیال ہے کہ الیکشن بوگس ہے, ہم باہر آ گئے ہیں, اب ہمیں چاہیے اس کا ایک احتساب. یہ نہیں ہو سکتا کہ اٹک کے اندر آپ بیٹھے رہے اپنی بچا لیا اور اس کے بعد کہنے لگے کی بات بھی آتی ہے کہ مجھے خود بھی تھوڑا سا یہ تھا, کنفیوژن تھا کہ واقعی جو ہے کیا ہوا ہے. تو میں کل ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا زاہد ابراہیم کا آرٹیکل, اس نے ایک پوائنٹ کا جواب دیا, کافی کنونسنگ تھا. 70% جو ان کی ٹریبونل میں جو ہے ان کی اپلیکیشن تھی اس میں سے 70% آلریڈی ریزالو ہو چکے ہیں اور جس میں سے اکثریت ان کے خلاف گئی ہے. عمران کہتے ہیں ناک آؤٹ کیا ٹیکنیکل بیسس پہ. اچھا اس کے بعد جو ہے اس جو بات کرتے ہیں یہ جہانگیر ترین کے کانسٹیٹوئنسی کا, تو آلریڈی اوپن ہو چکے ہیں اور اس میں پی ایم ایل این از ناٹ. اچھا چلیں یہ تو ڈیٹیلز ہے. آخری ایک سوال میں سمجھ نہیں سکتا, میں عمران خان صاحب کو جتنا ہم سمجھتے ہیں ان کا ایک پبلک پوسچر ہے اور ایک ان کا پرائیویٹ پوسچر ہے. پرائیویٹ پوسچر کے اندر بڑے ریئلسٹک ہیں. دیکھیں پارٹی کے اندر بھی جنہوں نے لوگ رکھے ہوئے ہیں وہ ایسے لوگ نہیں ہیں جو ریولوشنری ہیں, کوئی گدی نشین ہے, کوئی شوگر مل کا مالک ہے, بڑے بڑے امیر لوگ ہمیشہ ان کے قریب ہوتے ہیں اور پاور کوریڈورز کے اندر وہ بہت اچھے طریقے سے جانے جاتے ہیں. تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ خان صاحب کو یکدم ایک سر میں سمائی ہو, اٹھے ہوں اور یہاں پہ پہنچ کے کنٹینر میں بیٹھ گئے. ایسے پاکستان میں سیاست نہیں ہوتی. کسی نے دھکا دیا, دھکا نہیں دیا, یہ سمجھ آتی ہے زاہد, یہ سمجھ آتی ہے نسیم کہ آپ یہ پہلا جب الیکشن انہوں نے لڑا تو انہوں نے کہا کہ میری تیاری نہیں تھی
اس لیے میں ہار گیا. دوسرے الیکشن میں ظاہر ہے 2002 کا جو تھا اس میں تھا کہ یہ کیونکہ حالانکہ وہ سب سے ریگڈ الیکشن تھا مگر وہ ابھی میرے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کی میں پرائم منسٹر کی نہ کر دیا کہ اس کی بھی تھیری تھی, اس سے اگلے الیکشن میں یہ بائیک آؤٹ کر دے. تو یہ اس الیکشن سے پہلے لوگ کہہ رہے تھے, یہ سوال کیا جا رہا تھا کہ یار اس دفعہ بھی اگر نہ جیتے تو یہ کیا ہوگا. تو ان سے یہ بھی پوچھا گیا کئی دفعہ انٹرویو میں, ایک انٹرویو میں انہوں نے کہہ دیا تو پھر میں اپوزیشن میں بیٹھ جاؤں گا. تو یہ بیٹھ تو گئے مگر کوئی خوشی سے نہیں بیٹھے ہوئے تھے, اور کافی عرصے سے تو یہ پارلیمنٹ آنا ہی بند ہو گئے تھے. وہ کہتے ہیں فضول دوبارہ جگہ, ایک یہ ہے کہ ایک ہے کہ آپ کو پاور چاہیے اور آپ ہر صورت میں جاتے ہیں اور کئی دفعہ آپ اپنی خود ہی تھیری بنا لیتے ہیں. اور ان کے ارد گرد جو لوگ ہیں انہوں نے بھی ان کو کنونس کیا, اور اس میں کافی سارے ایسے ہیں جو نان الیکٹڈ ایڈوائزرز ہیں جو ڈیسپریٹ ہیں کہ یہ ہو. آپ ان کے جو الیکٹڈ ہیں آپ سے بھی ملتے ہیں, ہمارے سے ملتے ہیں, وہ بیچارے کہتے ہیں یار ہمیں کہاں پھنسا دیا ہے, جو ہے ان میں سے کسی کا دل نہیں ہے گھر جانے کا. کوئی کسی کا اس کا کے پی میں مثال آپ کے سامنے آ جائے گی ابھی, جب کافی چانس ہے کہ وہاں پہ کافی سارے لوگ جب بیک آؤٹ کریں گے. دوسرا طلعت ابھی جو کہہ رہے تھے کہ ان کو وہاں سے ریزائن کرنا چاہیے تھا, انہوں نے ایک دن اور بڑی ڈنگ ماری تھی کہ جی مجھے کیا ماری تھی, انہوں نے ایک بڑک ماری تھی کہ جناب نواز شریف کیوں ڈرتے ہیں, مجھے کل کہیں تو میں وہاں سے کے پی سے الیکشن کر کے ڈبل جیت کے آؤں گا. میں سمجھتا ہوں کہ ان کو دوبارہ ڈبل چیک کر لینا چاہیے, کیونکہ ان کے الیکشنز کے بعد یہ جو 2 بائی الیکشن ہوئے ہیں, ان کی اپنی جو سیٹ وہاں پشاور کی تھی 60,000 کی ان کی جو میجورٹی تھی وہ آپ کو خبر ہے تو پرویز خٹک صاحب نے دوسرا ہری پور میں جو الیکشن ہوا وہ وہاں پہ ہارے ہیں, اور ابھی جو وہاں صورتحال ہے پروف کریں کہ ڈبل لے کے آئے. خبر میں دے رہا ہوں, پرویز خٹک صاحب نے ایک حالیہ میٹنگ کے اندر کہا ہے کہ اب اس وقت اگر الیکشن ہوئے تو میں اپنی سیٹ بھی نہیں جیتوں گا. یہ پی ٹی آئی کے اندر کی بات ہے. اچھا لاسٹ ورڈ اس میں آپ جو بات کریں, دیکھیں اسکرپٹ ہے, زاہد ون سینٹنس اسکرپٹ ہے, لیکن اسکرپٹ دھکا کسی نے دیا. اس میں مسئلہ یہ سمجھ رہے تھے عمران خان کے ہر چیز جو ہے وہ ان کی اسکرپٹ کے مطابق اسکرپٹ میں ان کی مرضی ہوگی. گو ہیڈ گون رانگ کمپلیٹلی. ایک اسکرپٹ یہ بھی کیا ہوا, ہے اسکرپٹ ہیڈ گون رانگ. اسکرپٹ اگر ہے, لارج اسکرپٹ اگر ہے تو یہ ہے کہ اس سارے اس پہ عمران خان صاحب نے یہ ضرور کر دیا ہے کہ پولیٹیکل کلاس کو ویکن کر دیا ہے سارا, ان کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے. اچھا مجھے نہیں معلوم کہ پولیٹیکل کلاس ویکن ہوئی ہے. سب کو گالی دے رہے ہیں نا, دیکھیں سب کو گالی دے رہے ہیں. یہ آگے جو مزید جا رہا ہے, سے لے کے کراچی تک کوئی بندہ نہیں چھوڑا جس کو گالی نہیں دی. پارلیمنٹ کو گالی, لیکن عمران خان کی گالی سے ویکن ہو جائیں گے لوگ, مطلب حالات بگڑیں گے. بات یہ کہ وہی بات آ رہی ہے کہ اسکرپٹ کے مطابق یہ تھا کہ گورنمنٹ جو وہ تھی اس کو جو ڈیمولش کر دیں گے پورے سسٹم پہ, کو, اور وہ جائز بھی تھا, وہ لے گی اس کے بعد گورنمنٹ جو ہے کئی اطالوی پروور پہ ختم کرتا ہوں جی میں اپنی طرف سے. وہ یہ کہ جب کھیل ختم ہوتا ہے شطرنج کا نا, تو بادشاہ اور مہرہ ایک ہی ڈبے میں جاتے ہیں. یہ عمران خان صاحب کو پتہ ہونا چاہیے. اگر یہ اسکرپٹ اچھا بہت شکریہ آپ لوگ کا پروگرام میں آنے کا. ناظرین اسی پر آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں ہماری طرف سے, بس اتنا ہی. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.